اینڈی نیو کیسل ڈیزیز اس کو کہتے ہیں جی. اس کا جو وائرل ڈیزیز ہے پیرامکزو وائرس اس کا مین جو کازیٹیو ایجنٹ ہے. اس کی مختلف ٹائپس ہیں اور ٹائپس کے ساتھ ساتھ اس کی انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ وائرس کا مختلف اسپیشیز کا وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. باقی اس میں کچھ اسپیشیز ایسی ہیں جو ہائی موٹیلٹی کاز کرتی ہیں, کچھ لو موٹیلٹی کاز کرتی ہیں, کچھ اسپیشیز ایسی ہیں جس کا کوئی ادراک ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا, ڈیزیز آ کے گزر جاتی ہے. اس کا اثر جسم کے کس حصے پر ہوتا ہے؟ اس میں 3 قسم کی جو مین 3 سسٹم جو ہیں نا وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ریسپیریٹری ہے, اس کے بعد آپ کا انٹسٹائنل ٹریک ہے, اور تیسرا جو ہے وہ نروس سسٹم ہے. اینڈی زیادہ تر گرمیوں میں آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اینڈی کا گرمیوں یا سردیوں سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, یہ کسی بھی موسم میں آ سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پرٹیکولر ایک ایریے میں کیا چل رہا ہے. اگر کہیں کسی ایریے میں کسی بھی وجہ سے آؤٹ بریک ہوئی ہے تو وہ موسٹ پرابیبلی دوسرے فارمز پہ بھی منتقل ہو سکتی ہے. یہ ہر طریقے سے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں کسی ایریے میں اینڈی کی آؤٹ بریک ہوئی ہے تو پھر وہ کیسے آگے گئی ہے. وہ ایئر بان بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے کپڑوں سے, پیروں سے, گاڑی سے, کسی بھی طریقے سے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے آگے. زندہ مرغی میں اس کی کیا علامات ہیں؟ زندہ مرغی جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس میں 3 قسم کے سائن آتے ہیں, 3 قسم کی ڈیزیز ہوتی ہے, ریسپیریٹری, نروس اور انٹسٹائنل. اس میں جو ریسپیریٹری ہے اور جو نروس ہے یہ ذرا کم کہہ لیں, اس کی پیتھوجینسٹی تھوڑی ایز کمپیئر ٹو کم ہوتی ہے. لیکن جو انٹسٹائنل اینڈی ہے جس کو ہم وی وی اینڈی بھی بولتے ہیں, ویری ویرولینٹ اینڈی کا جو وائرس ہوتا ہے, اس میں زیادہ موٹیلٹی کے چانسز ہوتے ہیں. پوسٹ مارٹم میں علامات کیا ہیں؟ پوسٹ مارٹم میں جنرلی جو دیکھنے والی چیز ہے, ایک تو اس کا ریسپریشن میں اگر چلے جائیں, ریسپریٹری ڈیزیز میں چلے جائیں تو وہ آلموسٹ ملتا جلتا پیٹرن ہوگا جیسے دوسری ڈیزیز میں ہوتا ہے. لیکن صرف اس میں پلگ فارمیشن جو کہ آئی بی میں ہوتی ہے, انفلوئنزا میں ہوتی ہے, وہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو نروس سائن ہے اس میں گردنیں ایٹ دی اینڈ جب انکیوبیشن پیریڈ پورا ہو جاتا ہے وائرس کا, اس وقت اس کی گردنیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, ٹانگیں مڑ جاتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ نروس وہ ڈائریکٹ برین پہ اٹیک کرتی ہے وائرس جو ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا جو نروس سسٹم ہے برڈ کا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے مختلف قسم کی ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں. اس ڈیفیشنسی کے نتیجے میں گردنیں مڑ جانا یا ٹانگوں کا مڑ جانا, یہ پھر اس میں ایسے سائن آتے ہیں. لیکن یہ چیزیں تب آتی ہیں جب وائرس اپنا انکیوبیشن پیریڈ پورا کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں اس میں وی وی این ڈی میں جس کو ہم انٹسٹائنل اینڈی ہم بات کر رہے ہیں, ہم جسٹ کہ جو ایک کسی فارمر تک بھی یہ بات اگر پہنچے تو وہ اس چیز کو ویسے سمجھے. میں تھوڑی سی ٹیکنیکل لینگویج کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس میں جو انٹسٹائنل اینڈی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انٹسٹائن ہے وہاں پہ اسکار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکار سے مراد یہ ہے کہ انٹسٹائن اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر نا اوپر ہی ایسے ایک چھوٹا سا نظر آئے گا, خون بلڈی نظر آئے گا, اور وہ آپ جب اس کو کسی بھی انگلی سے یا کینچی سے جب آپ اس کو رگڑیں گے تو آپ کو رگڑ محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹپیکل سائن ہے اس کا اینڈی کا, انٹسٹائنل اینڈی کا, جس کو وی وی اینڈی بھی کہتے ہیں. باقی جو پرونٹیکولس میں سائن آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پرونٹیکولس میں جو دانے بنے ہوتے ہیں, دانے کے اوپر جیسے پن ہوتی ہے, پن کی نوک ہوتی ہے, دانے کے اوپر اگر وہ نشان ہو, ٹھیک ہے, تو وہ موسٹ پرابیبلی اینڈی ہو سکتی ہے. زیادہ تر چانس ہے کہ وہ اینڈی ہوئے گی. لیکن کچھ ایسی اور بھی ڈیزیز ہیں کہ جس میں اس سے ملتے جلتے سائن بھی آتے ہیں. تو وہ دیکھنے والی بات ہے, وہ جو ایک پریکٹیشنر ہے یا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ واقعی اینڈی ہے یا کچھ ہو. اور ابھی تک اس کا کوئی علاج ہے؟ اینڈی کا ایز سچ کوئی علاج نہیں ہے. اس کی ٹیکنیکل ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر وائرس کا ایک بائنڈنگ اس کی پروٹین ہوتی ہے. جب وائرس جسم میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی جو پروٹین ہے وہ کسی سیل کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے.
سیل کے ساتھ جب اٹیچ ہوئے گی تو وائرس اندر چلا جائے گا، اندر جا کے وہ اپنی ملٹیپلیکیشن کرے گا۔ اب ہونا یہ چاہیے، ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق وہ جو پروٹین بائنڈ کرتی ہے سیل کے ساتھ، اس پروٹین کو توڑنے والا ایسا کوئی ڈرگ یا کوئی ایسی چیز جس کو ہم پانی میں، فیڈ میں یا کسی بھی طریقے سے دے سکیں جو اس پروٹین کو توڑ سکے کہ وہ سیل میں ہی انٹر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ابھی تک ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ ویکسینیشن ٹائم سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، دوسرے نمبر پہ بایو سیکورٹی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہی چیزیں ابھی تک کارآمد ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس کو آپ صرف برائلر کے اینڈ سے نہ دیکھیں، آپ کسی اگر بریڈر فارم پہ جائیں تو وہ آپ کو انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے، وہ آپ کی گاڑی کو فارم سے دور رکھیں گے، اس لیے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ بایو سیکورٹی کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے برائلر فارمرز کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی، ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، بندے بھی آ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ تو یہ بایو سیکورٹی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے وائرس کو روکنا ہے، یہ ایک پرٹیکولر وائرس کو روکنا ہے۔ بایو سیکورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فارم کی پیریفریز میں، فارم کے ارد گرد جو کسی بھی قسم کی جو انفیکشن لوڈ ہے وہ کم سے کم رہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود بھی فارم کے ارد گرد جو ہے وہ اسپرے کرنا چاہیے ڈس انفیکٹنٹس کا، لیکن وہ اسپرے کرنے کا جو ٹائم ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسپرے اس وقت کرنا چاہیے کہ جب ہیومیڈیٹی لیول میکسیمم ہوتا ہے ہوا میں، وہ کس وقت ہوتا ہے؟ وہ صبح کے ٹائم، ارلی مارننگ، یا پھر شام کے بعد۔ اس کے درمیان والے ٹائم میں تو مطلب اگر گرمی ہے تو اس میں تو ہیومیڈیٹی ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے ابھی پچھلے 3-4 مہینے، 2 مہینے 3 مہینے گزرے ہیں، اس میں ہیومیڈیٹی لیول ڈاؤن تھی، ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، تو اس میں آپ کا ڈس انفیکٹنٹ کام نہیں کرے گا۔